ہولی کی مبارکباد دینا، کسی اور چیز کی مبارکباد دینا، غیر مسلم کے تہوار کو اچھا جاننا، یہ سب کچھ جاننا، ان کو اچھا جاننا، یہ سب حرام ہے۔ ہمارا دین اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے کسی اور کے مذہب کو اپنائیں یا ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ One, two, three, happy Holi! All right. I'm really happy because I always wanted to join a Holi Fest. And I love the colors, I love the people dancing, but I'm sweating like crazy. آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہو، ان کے تہوار کو اچھا جان رہے ہو، ان کے تہوار کو عزت دے رہے ہو، اس کا مطلب جو اسلام نے اس کی بائیکاٹ کیا، اسلام نے غلط کیا۔ وہاں پر یہ مذہب کارڈ نہیں استعمال کیا جاتا، وہاں پہ انسانیت کو فروغ دی جاتی ہے۔ وہاں پہ یہ نہیں کہتے کہ تو مسلمان ہے، تو ہندو ہے، تو کرسچن ہے، الگ الگ ہم اپنے تہوار منائیں گے، نہیں، وہاں پہ کہتے ہیں انسانیت کو فروغ دو، سب مل جل کے بانٹ کے کھائیں پئیں بیٹھیں انجوائے کریں تو ملک آگے ترقی کر جاتا۔ میں خود ہولی سیلیبریٹ کرتی ہوں، میں نوراتری کے تہواروں پہ جاتی ہوں، میں دیوالی بھی سیلیبریٹ کرتی ہوں۔ دیٹ از ٹوٹلی یور اون چوائس، لیکن اکارڈنگ ٹو مائی مینٹیلٹی میں جو چیز کہوں گا میرے مطابق یہ چیز غلط ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو بین ہونے دینا چاہیے تھا، اس کو بین ہونے دینا چاہیے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ آپ ہولی کو اچھا نہیں جان سکتے، اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بھائی منانی ہے مناؤ، نہیں منانی نہ مناؤ، یہ تو بات ہی نہیں، لیکن کسی کو رسپیکٹ تو دو۔ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، کیونکہ مذہب اسلام سب سے پیارا مذہب ہے، اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی ارشاد ہے، اگر اس سے ہم ہٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ دوستو، آج دبئی سے لے کر پوری دنیا میں ہولی کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ ہولی پرو کو ودیشیوں اور سکھوں نے بڑی ہی دھوم دھام سے سیلیبریٹ کیا، لیکن ایک دیش جس سے یہ دیکھ کر مرچی لگ گئی وہ تھا پاکستان۔ دوستو، پاکستان کے لوگوں کو ہندوؤں کے ہر تہوار سے بڑی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور ان کے مطابق اگر وہ ہندو یا کسی انیہ دھرم کو عزت دیں گے یا ان کے تہواروں کو سیلیبریٹ کریں گے تو وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ تو آج ہولی کے اس پرو پر چلیے ہم پاکستانیوں کا ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ ہولی کی مبارکباد دینا، کسی اور چیز کی مبارکباد دینا، غیر مسلم کے تہوار کو اچھا جاننا، یہ سب کچھ جاننا، ان کو اچھا جاننا، یہ سب حرام ہے۔ تو یہ ہمارے لیڈر جو دیتے ہیں، سنیں میں آپ کو بات بتانے والا ہوں، اور ان کو اچھا جان کر ان کو مبارکباد دینا، اس کا مطلب ہے کہ وہ حق پر ہیں، ان کی تعظیم کی جاتی ہے۔ تعظیم اس چیز کی ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے لیڈر ہولی آئے یا دیوالی آئے، اس کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ قوم کا پوچھے نا کہ یہ شہباز شریف اٹھتا ہے اور ہولی کی مبارکباد کھڑ دے دیتا ہے، اٹھتا ہے اور وہ عیسائیوں کا کیک کاٹنے لگ جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ہولی تو آئی نا ایک مشرکین نے لے کر آیا، مشرکوں نے وہ لے کر آئے، ٹھیک ہے، گندا تہوار ہے ان کا، مشرکین میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہو، ان کے تہوار کو اچھا جان رہے ہو، ان کے تہوار کو عزت دے رہے ہو، اس کا مطلب جو اسلام نے اس کی بائیکاٹ کیا، اسلام نے غلط کیا۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے کہ آپ ہولی کو اچھا نہیں جان سکتے، اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ بھائی منانی ہے مناؤ، نہیں منانی نہ مناؤ، یہ تو بات ہی نہیں، لیکن کسی کو رسپیکٹ تو دو۔ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے بولا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی وہ نیوز کیوں نہیں چلائی؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اگر لیٹس سپوز یہ بھائی کوئی اچھا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو اپریشیٹ بھی کریں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک ہوتی ہے گناہ گاری، ٹھیک ہے، ایک ہوتی ہے غداری، ٹھیک ہے۔ گناہ گاری کی اللہ تعالیٰ نے معافی دی رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ غداری کی معافی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ گناہ گاری یہ ہے کہ بچے ہمارے گمراہ کر دیے گئے، جسی طرح کر کے وہ ڈانس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غداری یہ ہے کہ اس کی معافی مل جائے گی، اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کی معافی رکھی ہوئی ہے۔ میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا کس گناہ کی معافی نہیں ہے، لیکن ہمارے بچوں کو غداری کروانا، اسلام سے غدار کہلوا کر شرکی کام کروانا، ہولی منوانا، اللہ تعالیٰ اس کو منع۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ابھی یہ یونیورسٹی میں ہولی منائی گئی ہے، پنجاب میں چھوڑے، ابھی جو ہولی منائی گئی ادھر یونیورسٹی میں منائی گئی ہے، اسلام آباد اپنا قائد اعظم یونیورسٹی میں، مسلمان بچے شامل ہوئے اس میں، ٹھیک ہے، ہوئے شامل ہوئے۔ اگر یہی رائج یہاں پر قائم رہتا، یہاں پر یہ مسلسل ہولی منائی جاتی، ٹھیک ہے، تو کچھ سالوں بعد ہر یونیورسٹی میں مکمل طور پر مسلمانوں نے شامل ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ ایسے وہ یہ کہہ دے، وہ تو دیکھیں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں، اور دوسرے نمبر پہ میری بات سنیں، ہر ایسے وہ یہ موقف رکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں، کنٹرول وہی ہوتی ہے نا کہ بات سنیں، آپ ہمارے ساتھ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کے اندر ہم نے جو وائلیشن ہوتی ہے، کوئی یوٹیوب پر چلتی ہے نا، یوٹیوب کی کوئی وائلیشن ورڈ ہوتے ہیں، وہ آپ کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی گالی ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو آپ کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ مطلب کیونکہ وہ وائلیشن ہے، آپ کو کرنی پڑتی ہے، کنٹرول ہے، کس کے انڈر کنٹرول ہے؟
آپ کے اندر کنٹرول ہے. اگر وہ نہیں کریں گے تو خرابی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو مسلمانوں کے پاس کیا ہے؟ کنٹرول ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں یہ خرابی پیدا کرنے والی چیز ہے, اس کو روکنا چاہیے. نہ جائے کل یہ کو ہمارے مسلمان بچے اس طرف نہ چلے جائیں, تو وہ بالکل اس کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح ہر چیز کی کنٹرولیشن ہوتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. میں آپ کو فتویٰ دے چکا ہوں. یہ کرتے ہیں لاجک کی بات, میں کرتا ہوں اسلام کی بات. لاجک اور اسلام میں بہت زیادہ فرق ہے. اسلام میں اور لاجک میں فرق ہے. لاجک کیا لاجک ہے مجھے بتائیں, اور اسلام میں بہت فرق ہے. لاجیکلی وہ لاجیکلی بتا دینا, یہ لاجیکلی کر دیا. میں ابھی آپ کی طرف مائک اس لیے نہیں کر رہا, انہوں نے پھر کہنا مائک ہلا. پہلے میری بات سنیں, اس کے بعد ان کی گھنٹہ لگا کر سنیں. میں سننے کو تیار ہوں, الحمدللہ میں تیار ہوں. میں پورا 2 گھنٹے سننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ مذہب اسلام سب سے پیارا مذہب ہے, اور اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ تعالیٰ کا جو بھی ارشاد ہے, اگر اس سے ہم ہٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے. کیونکہ ان کے ساتھ ملنے سے ہمارا بھی جو ہے مذہب اسلام سے وہ ان کے ساتھ جو کفر والا مذہب ہو جائے گا. میرے پاس ایک ویڈیو آئی ہے, یہ دیکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ دبئی کے اندر شیخ, مسلمز, ہندوز, کرسچنز اور جتنے بھی ریلیجیس رہتے ہیں وہ سب مل کے وہاں پر ہولی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کل ہی, آج ہی بلکہ ان کا ہولی کا ایونٹ گزرا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہے کہ دبئی کے اندر اتنا فریڈم, اتنا لبرلزم کہ وہاں کے شیخ, مسلم سب مل کے کر رہے ہیں سیلیبریشن؟ جی جتنے بھی فورن کنٹریز ہیں, ابھی آپ دبئی کو چھوڑے سعودی عرب میں آ جائیں تو امریکہ نے وہاں پہ اپنے پاؤں جما لیا. ان کی کوشش ہی یہی ہے کہ جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو ہم ان کے دین سے ہٹائیں, انہیں اس طرح کی رنگ رلیاں منانے دیں, اس طرح کے مزے دیں کہ یہ بندے جو ہے نا اپنے دین سے, اسلام سے خارج ہو جائیں, اور یہ ہمارے ساتھ مطلب مل کے جو بھی غیر مذہب جو بھی اخلاقیات ہیں وہ کریں. مسلمان اتنا کمزور ہے کہ اس کو ہٹایا جائے گا وہ ہٹ جائے گا. مسلمان کمزور نہیں ہے, لیکن مسلمان کی جو سوچ ہے وہ بہت کمزور ہو چکی ہے. لیکن دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر اس ٹائم 80% جو کہ ہم یورپ کا کلچر اڈاپٹ کر چکے ہیں, شادی بیاہ دیکھ لیں, کوئی بھی رسم و رواج دیکھ لیں, ہمارے اندر 80% جو ہے وہ اسلامی رسومات سے پیچھے ہو کے یورپ کے اندر سے چیزیں آ گئی ہیں. کیا کیوں؟ بس یہ دین کی دوری ہے نا, زیادہ تر تو دین سے دور ہو گئے. جب قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا, جب لوگوں نے مساجد میں جانا چھوڑ دیا, قرآن سیکھنا, قرآن پڑھنا چھوڑ دیا, لوگ انگلش کی طرف چل دیے. ٹھیک ہے, دینی تعلیم, دنیاوی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کی رنگ میں رنگ جائیں. ہمارا پڑوسی ملک ہندوستان, وہاں پر میجورٹی میں ہندو ہے اور اس کے بعد مسلمز آتے ہیں, ہم سے زیادہ مسلمز ہیں. جب ہندوستان کے اندر کوئی ایونٹ دیکھ لے, بھائی انہوں نے تو کوئی اپنا کلچر نہیں چھوڑا, نہ کلچر چھوڑا, نہ مذہب چھوڑا, جو بھی ان کا دین ہے, نہ وہ انہوں نے مذہب چھوڑا, نہ اپنا کلچر چھوڑا. کیوں بھائی ہندوز کیوں نہیں؟ ان کا ایمان مضبوط ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی بندہ میرے خیال میں قرآن پاک پڑھتا ہے ترجمے کے ساتھ, میرا نہیں خیال کہ اس کے آگے کچھ بھی آ جائے, اس کے آگے چاہے دجال بھی آ جائے, وہ مذہب اسلام سے نہیں ہٹے گا. کیوں؟ اسلام, ہم تو اسلام جانتے ہی نہیں, ہم تو قرآن پاک پڑھاتے ہی عربک میں سے. صرف 2 لائنیں پڑھو لیکن ترجمے کے ساتھ پڑھو. اگر کیا وجوہات ہے جس طرح سے دبئی میں یا سعودی میں زیادہ جو پرائیورٹیز ہے وہ نان مسلمز یا پھر انڈینز کو, نیپالیوں کو, اس طرح کے لوگوں کو مل رہی ہے, پاکستانیوں مسلمانوں کو نہیں مل رہی, کیوں, کیا وجوہات؟ میں آپ کو پہلی چیز یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں نا, جو سازش ہے نا امریکہ کی, انہوں نے اب جو تھا سعودی عرب, دراصل میں وہ کس نے فتح کیا تھا؟ ترکی نے. کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا کہ ترکی نے ڈیمانڈ کی تھی کہ سعودی عرب ہمیں واپس دیں, لیکن وہ واپس کیوں نہیں ملا؟ کیونکہ امریکہ نے وہاں پہ اپنے پاؤں اس طرح جما لیے ہیں, وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ سعودی عرب ایک اسلامی ریاست رہے. وہ اسے پوری طرح, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا ہے, کیسے عذاب بھی آئے ہیں وہاں پر, کیا کیا انہوں نے وہ جو تھی ہیلووین نائٹ وہ منائی انہوں نے. وہاں پہ تقریباً ہر طرح کا بندہ ہر حلیے میں گیا ہے وہاں پہ. میرا نہیں خیال کہ کوئی مسلمان ہو جو قرآن پاک پڑھتا ہو یا نبی کا خود کو امتی کہتا ہو وہ ایسا کام کرے. یہ صرف اسلام, آپ کے دین سے دوری ہے. آج میرے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے, میں اس کو شروع سے قرآن پاک, ہاں میں اس کو چاہے میں اس کو PhD ہی کیوں نہ کروا دوں, لیکن اس کو میں قرآن پاک پڑھاؤں گا نا ترجمے کے ساتھ. میرا نہیں خیال کہ وہ بچہ کبھی بھی ڈولے گا کہیں پہ.